بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزل بنا أمر فليس فيه بيان أمر ولا نهي فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تشاورون الفقهاء. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے بٹخانہ کے دوستوں، معزز علماء کرام، مجھے اسٹیج سے دو قسم کے موضوع ملے ہیں. میں اپنے وقت میں دو قسم کے موضوع ملا کر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. مقام فقہ اور عظمت علماء دیوبند. میں نے اس عنوان پر آپ حضرات کی خدمت میں اپنی چند معروضات پیش کرنی ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ توجہ اور انہماک سے میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ توجہ کے ساتھ اپنی آنکھوں کو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے رہے اور میری بات پہ غور کرتے رہے تو انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا. میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 3 گلدستہ احادیث میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی کردہ روایت پڑھی ہے. میں اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں اپنے موضوع کو بیان کرنے کی اور مسلک اہل سنت والجماعت کی وکالت کرنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں، ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں. ہماری یہ چار نسبتیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند یہ کس لیے ہیں اور ان کا ثبوت کہاں سے ہے، ان کا وجود کیسے ہوا؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے سمجھنا اس لفظ کا معنی کیا ہے. اہل سنت والجماعت، اہل سنت کا معنی نبی والے، والجماعت کا معنی صحابہ والے. احناف کا معنی کہ صحابہ کرام نے جو دین لیا اسے لکھ کر جس نے امت کو دیا ہے اس ابو حنیفہ والے. اور وہ دین جب دنیا میں پھیل گیا، بعض لوگوں نے اس میں کچھ فتنہ پردازی اور گمراہی پھیلائی، تو جن حضرات نے گمراہی اور فتنوں سے ہٹ کے دین کو خالص کیا ہے ان کی نسبت رکھنے والے دیوبند حضرات. یہ چار قسم کی باتیں اور نسبتیں ہمارا نام ہے. سب سے پہلے میں اہل سنت والجماعت سے شروع کرنا چاہوں گا. یہ نام ہمیں کس نے دیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے
حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اپنی مایاناز تفسیر الدر المنصور فی تفسیر المعصور سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 106-107 کے تحت لکھا ہے کہ جب کلام اللہ شریف کی یہ آیت اتری یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، حضور پاک علیہ السلام سے لوگوں نے اس کی وضاحت طلب کرنی چاہی۔ آپ علیہ السلام سے بات ہماری احناف کی ہے۔ احناف کا کیا معنی؟ صحابہ کرام نے دین کو امت تک پہنچا دیا، اللہ رب العزت نے دین کو اتارا ہے، صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام کے اوپر دین کو مکمل کیا ہے، صحابہ کرام نے اس دین کو پھیلایا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر سے وحشی بن حرب تک سب صحابہ نے دین کو اپنی وسعت کے مطابق پھیلا دیا، دنیا کے مختلف کونوں اور اکناف کے اندر پہنچ کر آپ علیہ السلام کے دین کو پھیلایا، لیکن کسی صحابی سے دین مکمل لکھا ہوا نہیں ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کرنا، دین نہیں کہہ رہا، مکمل دین لکھا ہوا نہیں ہے جس میں ایک ایک مسئلہ ہو، لیکن صحابہ کرام کا ایک شاگرد نظر آتا ہے جس نے مکمل دین لکھ کر امت کے حوالے کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورت جمعہ آیت نمبر 3 اترتی ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، فرمایا اے میرے نبی کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو عربی نہیں اجمی ہوں گے، آخرین کچھ اور ہوں گے جو ابھی آپ کے ساتھ لاحق نہیں ہوئے، ان لوگوں نے آ کے دین کا کام کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ حضور پاک نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر حدیث لکھی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا لو کان العلم بالثریا لتناول رجال من ابناء الفارس او کما قال، فرمایا اے لوگو اگر دین اتنا اوپر بھی چلا گیا، ثریا ستارے تک پہنچ گیا، لیکن یاد رکھنا اس فارسیوں کے اولاد میں ایک شخص آئے گا جو ثریا ستارے سے دین کو اتار کے لائے گا۔ ثریا مریخ کا نام ہے، مریخ ستارہ 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ ٹھہرا ہے۔ گویا علم کے انہما کی بتانا چاہتے ہیں کہ اتنا اوپر بھی علم چلا جائے، ایک شخص آئے گا وہ علم کو اتار کے نیچے لائے گا۔ علماء کرام متفق ہیں کہ اس شخص سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ حضرت انس بن مالک کی زیارت کی ہے، عائشہ بنت اجرد سے سماع کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کی زیارت کی ہے، حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جزع الزبیدی کی حضرت امام اعظم نے زیارت کی ہے، حضرت سہل بن سعد انصاری کی زیارت کی ہے۔ خود فرماتے ہیں مسند امام اعظم میں روایت ہے رأیت انس یصلی فی مسجد الکوفہ، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد کوفہ میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ میرے بھائیو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ابو حنیفہ نے دیکھی، امت کو بتائی، آج حنفیوں تم نماز پڑھتے ہو، تمہیں مبارک ہے، یہ وہ نماز ہے جو صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام کے شاگرد حضرت انس پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیو ہماری تیسری نسبت احناف ہے، یہ وہ ابو حنیفہ ہے جس کی خوشخبری قرآن کریم میں، یہ وہ ابو حنیفہ ہے جس کی خوشخبری حضور پاک کی زبان میں حضرت جلال الدین سیوطی نے تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ میں لکھا ہے اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فہو ابو حنیفہ، فرمایا لوگوں یاد رکھنا دنیا جہان میں جس آدمی نے سب سے پہلے دین محمدی کو لکھا، اس کو ابواب در ابواب بنایا، چیپٹر در چیپٹر بنا کر امت کے حوالے کیا ہے، اسے لوگ ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ابو حنیفہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین کے ان مسائل کو لکھا جو مسائل شریعت اسلامیہ میں تفصیلاً موجود نہیں تھے۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، مسئلے کو دیکھا جاتا ہے، جب مسئلہ قرآن میں واضح مل جائے فبہا، وہاں نہ ملے پھر سنت نبویہ میں تلاش کیا جاتا ہے، وہاں نہ ملے فبہا، تو پھر اس کے بعد فقہ اس مسئلے کا حل بتاتی ہے۔ عوام میں اکثر آدمی کہیں گے علماء تو جانتے ہیں علم فقہ شریعت کا ایک معتبر و مستند علم ہے، لیکن لوگ کہیں گے ہم نے تو قرآن سنا تھا، ہم نے تو حدیث سنی تھی، اب یہ فقہ علم کون سے نکل آیا؟ میرے بھائیوں یاد رکھنا قرآن کریم کے اندر اصول موجود ہیں، احادیث نبویہ کے اندر اصول موجود ہیں، ان اصولوں کے تحت جس مسئلے کو لکھا جاتا ہے، اس مسئلے کو لکھنے کے لیے جس نالج اور علم کی ضرورت پڑتی ہے اسے علم فقہ کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن میں تو تبیان لکل شیء، ایک ایک مسئلے کا حل ہے۔ میرے بھائیو حل ہے، تفصیلاً نہیں ہے، اجمالاً ہے، وہاں اللہ نے اصول دیے ہیں۔ اب قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں کچھ مسائل ایسے ہیں جن کی تفصیل نہیں ملتی،
تفصیل جس کی ملتی ہے آپ تو علماء سے سنتے رہتے ہیں. میں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک دو مسائل وہ عرض کرتا ہوں جن کی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک آدمی پانی کا گلاس پی رہا ہے, پانی کے گلاس پیتے ہوئے اس کے پانی کے پیالے کے اندر اگر مکھی گر جائے, مکھی کے گر جانے سے وہ پانی پاک ہے یا پلیت ہے؟ حدیث پاک سے اشارہ ملتا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے تو وہ بندہ اس کو مکھی گر جائے. اس حدیث پاک میں حضور پاک نے کھانے کو ناپاک نہیں فرمایا بلکہ اجازت دی ہے جس کا جی چاہے وہ کھانا کھا لے, جس کا جی چاہے وہ کھانا نہ کھائے. لیکن ایک حدیث تو سامنے آ گئی نا, پتہ چل گیا نا کہ حضور پاک اس فرمان کے سامنے یہ بات آ گئی کہ مکھی کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا, مکھی کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. میرے بھائیو توجہ کرنا, جب پانی کے اندر وہاں مکھی گر جاتی ہے ناپاک نہیں ہوتا. لیکن اگر اس پانی کے اندر کسی کے پانی میں بھیڑ گر جائے, کسی کے پانی میں مچھر گر جائے تو وہ پانی پاک ہوتا ہے, یہ پانی پلیت ہوتا ہے. اس کی تفصیل ہمیں حدیث پاک میں نہیں ملتی. اس کے لیے ہمیں علم فقہ کے قدموں میں آنا پڑے گا. فقہا بتائیں گے کہ اگر مکھی کے بعد کوئی مچھر پانی میں گر جائے تو وہ پانی پلیت نہیں ہوتا بلکہ پانی پاک ہی رہتا ہے. ہاں بھائی کیسے بتایا گیا؟ فقہ نے دونوں کے اندر علت مشترکہ کو تلاش کیا. علت مشترکہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا مکھی کے اندر بھی دم جاری بہنے والا خون نہیں ہے, ہم نے دیکھا مچھر کے اندر بھی دم جاری بہنے والا خون نہیں ہے. جو حکم اس کا ہے وہ حکم اس کا ہے. یہ فقہ بتائے گی. میں ایک اور مسئلہ عرض کر کے بات کو اختتام پذیر کروں. استاد محترم تشریف لا چکے ہیں. آج کے دور میں ایک آدمی ہے, وہ آدمی روزہ دار ہے, روزہ کی حالت میں بیمار ہو جاتا ہے, ڈاکٹر انجیکشن لگاتے ہیں, انجیکشن لگنے سے روزہ ٹوٹا ہے. یہ انجیکشن لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. قرآن اور حدیث نصوص قطعیہ خاموش ہیں, روزہ ٹوٹا ہے. اس پر بھی قرآن اور حدیث خاموش ہیں, روزہ نہیں ٹوٹا. اس پر بھی قرآن اور حدیث خاموش ہے. اگر آپ فقہ کے قدموں میں آؤ گے تو فقہ آپ کو بتائے گی کہ اگر روزے والے کو, روزہ دار کو انجیکشن لگا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا. ہم پوچھیں گے کیسے نہیں ٹوٹا؟ فقہ بتائے گی حضور پاک علیہ السلام کے دور میں کسی آدمی کو ایک بچھو نے کاٹ لیا یا بھیڑ نے کاٹ لیا, اس کے کاٹنے سے, اس کے ڈنگ مارنے سے حضور پاک علیہ السلام نے روزے کے ٹوٹ جانے کا فتویٰ جاری نہیں فرمایا. جب بچھو کے ڈنگ سے روزہ نہیں ٹوٹا تو انجیکشن کی نیڈل سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا. یہ فقہ بتائے گی. میرے بھائیو اسی وجہ سے ہماری تیسری نسبت احناف ہے, چوتھی نسبت دیوبند ہے. دیوبند ہماری چوتھی نسبت کیوں ہے؟ میرے بھائیو میں نے شروع میں عنوان باندھا تھا, اللہ رب العزت نے دین کو اتارا ہے, حضور پاک علیہ السلام پہ دین کی تکمیل کی ہے. تنزیل من رب العالمین, قرآن کی حدیث شریعت اسلامیہ کی تنزیل ہوئی ہے اللہ پاک سے. الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہوئے حضور پاک علیہ السلام سے. گویا دین کی تکمیل حضور پاک علیہ السلام نے کی ہے. قرآن کریم بتاتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. حضور پاک علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے دین کی تمکین کی ہے, دین کو مضبوط کیا ہے. جب دین کی تنزیل بھی ہو گئی, دین کی تکمیل بھی ہو گئی, دین کی تمکین بھی ہو گئی, مکمل بھی ہو گیا, دین اتر بھی گیا اور اس کے بعد دین مضبوط بھی ہو گیا. اب دین کو لکھنے کی ذمہ داری تھی. میں حضرت سیوطی کا قول نقل کر چکا ہوں, اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ, کہ سب سے پہلے جس نے دین کو مدون کیا ہے وہ حضرت امام اعظم کی ذات ہے. میرے بھائیوں میں اس بات کو یہاں مکمل کرنے لگا ہوں. دین کی تنزیل اللہ رب العزت نے کی ہے, تکمیل حضور پاک علیہ السلام پہ ہوئی ہے, تمکین مضبوطی صحابہ کرام نے کی ہے, تدوین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہے. دین لکھ کر امت کو دیا ہے, لیکن جب یہ دین ہمارے پاس برصغیر پاک و ہند میں پھیلتا پھیلتا پہنچ گیا ہے, لوگوں نے فتنہ پردازی میں, گمراہی میں, بدعتوں میں, ہر نئی چیز کو دین بنا دینے میں جب دین کو خلط ملط کرنا چاہا ہے, اللہ رب العزت نے حضرات علماء دیوبند سے کام لیا ہے. حضرت نانوتوی کا کاروان چل پڑا, جن علماء دیوبند کہتے ہیں, انہوں نے کہا دین مکمل بھی ہوا, ہم دین کو مزید مکمل کیا کریں. دین اتر بھی کیا, اتارنا ہمارا کام نہیں ہے, دین کی تمکین بھی ہو گئی, دین مضبوط ہو گیا, ہم نے دین کو اور مضبوط کیا کرنا ہے. اب دین کی تدوین کی ضرورت تھی, وہ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کر دی ہے, لیکن لوگوں نے فتنوں کو بھی دین کہہ دیا ہے, بے دینی کو بھی دین کہہ دیا
किया है, बिदत को सुन्नत के जुमरे में ले आए हैं। मेरे भाइयों याद रखना, हजरत देवबंद ने मेहनत की है। ये दीन है, ये बेदीनी है, ये सुन्नत है, ये बिदत है, ये फितना है, ये हक है। एक एक चीज को, दीन को जो गलत चीजें थी उसमें से दीन को अलग किया, गलत चीजों को अलग किया। इसे ततहीर कहते हैं, पाकीज़गी कहते हैं। दीन की तदवीन के बाद दीन की ततहीर की है तो हजरत उलमाए देवबंद ने की है। ये चार निस्बतें हमारी थी, अहल सुन्नत वल जमात, अहनाफ, देवबंद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये चारों निस्बतें अता की हैं। मकाम शुक्र है कि हम अहल सुन्नत वल जमात भी हैं, अहनाफ भी हैं, देवबंद भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अकायद अहल सुन्नत वल जमात फैलाने की और इस पर एतराज़ात को हल करके उम्मत को खालिस दीन पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।